آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ، بندگی کا طریقہ، احکام شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی نعمت اور دولت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، ہم اس پر حسب توفیق خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر میں بیٹھا بٹھائی عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں گھر میں بیٹھا بٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کی نعمت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی، ہم نے اس قرآن مجید کی نعمت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے مال و جائیداد کو خرچ نہیں کیا، ہم نے اس قرآن مجید کی نعمت و دولت کو حاصل کرنے کے لیے خاندان کو نہیں چھوڑا ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑا، بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ قرآن مجید کی قدر و قیمت کیا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے یہ ملتا ہے، ان کی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہے، ایک ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہے، خاندانوں کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، مال و جائیداد کو خرچ کیا اور ایسی قربانیاں دی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بچپن تھے، بچے تھے، مدینہ منورہ سے دور ان کا گھر ہے، گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا تھا اور راستے پہ کھڑا ہوتا تھا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اور قافلہ والوں سے پوچھتا تھا کہ مدینہ منورہ کے قافلے کون سے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ کا کوئی قافلہ ملتا تو ان سے پوچھتا اگر تمہیں کوئی قرآن مجید کی آیات یاد ہے تو مجھے پڑھا کر جائے۔ وہ صحابی فرماتے میں نے راستے پہ کھڑے ہو کر مدینہ منورہ سے آنے والے صحابہ کرام سے منت سماجت کر کے ایک ایک آیت کر کے میں نے قرآن مجید کو یاد کیا، اور بہت کم عرصے میں قرآن مجید کا بہت سارا ذخیرہ مجھے یاد ہوا۔ ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب رسول آپ نے اس قرآن کے حصول کے لیے کیا قربانیاں دی؟ تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں قربانیاں ملتی ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، اذیتیں ملتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اسلام کی عزت اور وقار کے لیے حضرت عمر کو عطا فرما۔ ادھر کفار اور مشرکین مشورے کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح راستے سے ہٹانا ہے۔ کفار اور مشرکین مشورہ کر کے حضرت عمر کا خطاب
انتخاب کرتے ہیں کہ واقعی تو ہی وہ بندے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ راستے سے ہٹا سکتے ہیں، اور اسی ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ آپ تو لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو، آپ نے اپنے گھر کا پتہ نہیں کیا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہن اور بہنوی دونوں نے محمد کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، غصے میں آئے اور گھر کی طرف چلے۔ گھر میں دیکھا بہن اور بہنوی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا شروع کر دیا بہن اور بہنوی کو، یہاں تک کہ روایت میں آتے بہن کے سر سے خون آنا شروع ہو گیا۔ بہن کے جذبات اس انداز میں تھے، علماء فرماتے ہیں کہ بہن نے فرمایا اے عمر، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اگر آپ اپنے کفر پر اتنے مضبوط ہیں، اتنے ڈٹے ہوئے ہیں، تو میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی اسلام پر اسی طرح ڈٹی ہوئی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اس قرآن کے وصول کے لیے نہ صرف صحابہ کرام بلکہ صحابیات نے بھی مار کھائی، قربانیاں دی، تمام تکلیفوں اور قربانیوں کو دے کر مشکلات اٹھا کر اس قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایک ایک آیات کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، مخالفین اور دشمنوں کا ظلم کو سہا، تکلیفوں کو برداشت کیا، آزمائشیں آئی، اس کے باوجود بھی اس قرآن کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ اس قرآن کی قدر و قیمت کو جانتے تھے۔ انہوں نے اتنی قربانیاں دے کر ہمیں ایک خوبصورت جلدوں میں قرآن مجید ہمارے حوالے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کسی شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ انسان قیامت کے روز ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ آج ہمارے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہے، الماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلمان آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں 20 قرآن مجید ختم کیا ہے، کوئی کہتا ہے 10 قرآن مجید ختم کیا، ہم نے 15 قرآن مجید ختم کیا ہے۔ اب صرف رمضان مبارک تک ہم محدود ہو گئے کہ رمضان مبارک میں دڑا دڑے ریسیں لگا رہے قرآن مجید ختم کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، اور رمضان کے آنے کے بعد پھر اس قرآن مجید کو سجا کر الماری کے اس کونے میں رکھتے ہیں جہاں پر بچے نہ پہنچے۔ قرآن مجید کی اگر قدر و منزلت کو پہچاننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھامے رکھا تو کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن مجید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید ہمارے پاس چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ اب اس کی قدر ہمیں کس طرح پہچاننا ہے؟ مسلمانوں پر اس فتنے کے دور میں لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، ہر مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، ہر مسلمان کے بچے کو قرآن پڑھنے آتا ہو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کو قرآن سرے سے آتا ہی نہیں ہے، کاروبار میں مصروف، تجارت میں مصروف، لین دین میں مصروف۔ اسلام نے کاروبار اور تجارت سے منع نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کی قدر و منزلت کو جاننا ہے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اور جن قوموں نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے ان کی گمراہی کو دیکھیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈالا ہے ان لوگوں کی ہلاکتوں کو دیکھیں، وہ کس طرح زمانے میں گمراہ ہو گئے۔ اس دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا ہر بچہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ ہر بچے کو دنیا کی تعلیم دینے سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دینا لازمی ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے حقوق بھی بیان کیے،
ماں کے حقوق بھی بیان کیے، بہن کے حقوق بھی بیان کیے، بیٹے کے حقوق بھی بیان کیے، بھائی کے حقوق بھی بیان کیے، رشتے کے حقوق بھی بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروایا اور اس نے اس قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس ایک حافظ قرآن کی وجہ سے اس حافظ قرآن کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ دنیا میں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے، اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی ہے اور بیٹا قرآن مجید پڑھتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو پڑھائی، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بیٹے نے اپنی اولاد کو پڑھائی، وہ دنیا سے چلا گیا، اسی طرح خاندانیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، باپ چلا جاتا ہے، دادا چلا جاتا ہے، پردادا چلا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا جو سلسلہ ہے، ان کے باپ، پردادا، دادا، ان کے نام عمل کھلے رہتے ہیں۔ جب تک قرآن مجید کی اولاد تلاوت کرتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرے ہوئے دنیا سے جا چکے ان کے نام اعمال، ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید تو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن مجید کی قدر و منزلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی قدر کرتے، ہم نے الماری میں سجا کر رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن مجید کی قدر کی خوبصورت غلاف کے اندر شیشے والی الماری میں رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس قرآن کی قدر و منزلت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں آتا ہے؟ اگر آپ نے اس قرآن مجید کے بارے میں ان کی قدر و منزلت کو جاننی ہے تو پھر اپنی اولاد کو قرآن مجید پڑھاؤ۔ کم از کم ہر گھر میں ہر بچہ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ انسان اگر دنیا سے جاتا ہے تو کم از کم سورہ یاسین پڑھ کے بخشش کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے پیچھے۔ اگر آپ نے قرآن مجید اولاد کو نہیں پڑھایا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا نامہ عمل ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا تو سمجھو کہ آپ کی اولاد، آپ دنیا سے جا چکے، جب بھی آپ کی اولاد قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے گی، اس کو سمجھے گی کہ وہاں باپ کے حقوق بھی بیان ہے، ماں کے حقوق بھی بیان ہے، باپ زندہ ہے تو کیا حقوق ہے، مرنے کے بعد اس کے کیا حقوق بنتے ہیں، وہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ جب وہ قرآن مجید پڑھے گا، والدین کی آیات آئیں گی، والدین کے حقوق بیان والی آیتیں آئیں گی، تو وہ ضرور احساس کرے گا کہ میرے باپ نے وقت میں مجھے قرآن پڑھایا تھا، اور وہ آپ کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ تو ضروری ہے اس فتنہ کے دور میں اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا علم حاصل۔ دنیا میں آپ دنیا کی جتنی بھی تعلیم اور ڈگریاں دے دے بچوں کو، اعلیٰ سے اعلیٰ اردو تک پہنچا دیں، اسلام نے کوئی منع نہیں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو ملتی ہے، اس پڑھنے والے کی جو ہیلپ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں مدارس بھی موجود ہیں، استاد پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اسی ممبر پر بیٹھ کر آپ کو پیشکش کی کہ آپ آئیں، جن کو قرآن نہیں آتا میں فی سبیل اللہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اگر سکول میں کسی پرائیویٹ سکول میں یہ اعلان لگ جائے کہ داخلہ فیس بھی معاف ہے، وردی بھی معاف ہے، کتابیں بھی معاف ہے، فی سبیل اللہ آپ کو ملیں گی، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ وہاں داخلہ لے، کیونکہ پہلی بار فیس بھی معاف ہے، داخلہ فیس بھی معاف ہے، کتابیں بھی مل رہی ہیں اور وردی بھی مل رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس نے بکروال کے بچوں کو اٹھا کر ممبر و محراب پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب ہے، تو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا۔ آپ اپنی اولاد کو پڑھا کر دیکھیں، آزمائیں،
آپ کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو، دنیا کے کسی مقام پر بھی وہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا، ہر مقام پر، ہر مقابلے میں وہ انشاءاللہ آپ کا سر ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کرے گا، آپ کی شرمندگی کا باعث کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اس کو قرآن پڑھائے، اس کے اوپر قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کروائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کو گمراہ نہیں کرے گا۔ میں خود الحمدللہ جب سے اس مسجد میں آیا ہوں، اس وقت سے لے کر میں نے مدرسہ چلا رہا ہوں، پورا دن میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، صبح فجر سے لے کر 10، 10:30، 11 بجے تک، زور سے عصر، مغرب سے عشاء، پھر عشاء کے بعد 10، 11 بجے تک میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ 50 سے 60 بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو وہ والدین بچوں کو ایسی تربیت کریں، میرے پاس پڑھنے والے بچے ہیں، وہاں پر صبح آتے ہیں، وہ سکول جاتے ہیں، سکول سے آتے مدرسے میں، مدرسے سے ٹیوشن، ٹیوشن سے دوبارہ مدرسے میں، رات کو تک ہار، ان کو نہ موبائل کھیلنے کی ٹائم ملتا ہے، نہ ان کو فضولیات کھیلنے کی ٹائم ملتا ہے، نہ ان کو فلمیں دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے، نہ ان کو ڈرامے دیکھنے کا۔ جب بچے گھر میں فری ہو تو کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بجائے انہیں قرآن کے پیچھے لگاؤ۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی بخشش کا بھی سبب بنیں گے، اپنے لیے بھی دنیا و آخرت کو سنوار لیں گے۔ تو کوشش کریں گے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔